انسان کو یہ کوشش اور جد و جہد کرنی چاہیے کہ دنیا میں وہ نیک اعمال کو کثرت سے اختیار کرے. اسی لیے ہماری اور آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری نیکی جتنی بھی ہم کر سکتے ہیں، نیکیوں میں اضافہ کرنے کی ہر لمحے جد و جہد کرنی چاہیے. جیسے کہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے، بلکہ ہر شخص کی یہ کوشش ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. رزق حلال کوئی بری چیز نہیں ہے، رزق حلال بھی عبادت ہے. جیسے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے آمدن میں اضافہ ہو، جیسے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے کمپنی ہے یا ہماری نوکری ہے یا ہماری دکان ہے، ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری آمدنی میں اضافہ ہو، اور روز بروز ہم اس پہ سوچ اور بچار رکھتے ہیں کہ بھئی کیا چیز مزید اضافے کے باعث بن سکتی ہے، کیا کمی ہے، کیا کوتاہی ہے. اگر ہمیں چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی نظر آتی ہے تو ہم اسے بھی اختیار کر لیتے ہیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے اسٹور ہیں، کروڑوں کا کاروبار ہے ماشاءاللہ. اچھی بات ہے، میں بار بار آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی عیب نہیں ہے. رزق حلال عبادت ہے، اس میں جتنی جد و جہد کریں گے اتنا ہی اللہ اس میں برکتیں ڈالتے ہیں، لیکن حلال ہونا چاہیے. جتنی آپ جد و جہد کریں گے اتنی اللہ کی طرف سے برکتیں بھی آئیں گی. لیکن میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، کروڑوں کی آمدنی کا ایک اسٹور ہے اور آپ باہر دیکھیں گے تو ایک خانچہ سے لگا ہوا ہے، وہ ایزی لوڈ بھی کر رہا ہے. بھئی کیا ہو رہا ہے؟ یہ مجھے 5,000 روپے یا 10,000 میں یہ کھوکا دے دیا ہے. اب آپ یہ کہیں گے بھی کروڑوں کا تیرا کاروبار ہے، یہ 5,000 میں تو نے یہ کھوکا بال لگا رکھا ہے، اپنی دکان کی شو بھی ختم کر رکھی ہے. وہ کہے گا یہ آمدنی میں اضافہ کرتے نہیں کرتے. اس کو کوئی عیب نہیں سمجھتا کہ عیب سمجھتے ہیں. بھائی آپ بھی کہیں گے بھائی ماشاءاللہ، اگر آپ کا دوست ہے آپ کہیں گے بھائی بہت اچھی ترکیب لڑائی، کم سے کم ایک آدمی کا تو کچھ نہ کچھ گزارا ہو جائے گا، بہت اچھی ترکیب لڑائی. تو جس طرح ہم دنیا میں آمدنی میں اضافے کے لیے چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی نہیں چھوڑتے، جہاں نظر آئے بھئی آمدنی میں اضافہ ہو سکتا ہے بس پکڑ لیا اس کو وہیں سے. جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اخراجات میں کمی ہو سکتی ہے بس وہیں سے پکڑ لیا. حالانکہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. اگر ایک کسی کے فیکٹری میں کسی کے مالک کو، کسی دکان میں کسی کو پتہ چل جائے کہ میرا یہ ملازم جو ہے یہ کام کر رہا ہے، اس کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ یہ دوسرا کام بھی نمٹا سکتا ہے، تو پھر وہ اگلے دن وہ دوسرا ملازم وہاں نظر نہیں آتا. حالانکہ ایک آدمی کی نوکری جا رہی ہے، دوسرا ملازم وہاں نظر نہیں آتا، بلکہ اس کو کہا جاتا ہے بھائی تو نے یہ کام بھی کرنا ہے. اور آپ خوش ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں واہ بھائی ماشاءاللہ آپ نے اخراجات میں کمی کر لیا. آپ یہ نہیں کہتے بھائی ایک آدمی کی نوکری کو تو نے تباہ کر دیا. انسان کمانے کے لیے آیا ہے. جب آپ اخراجات میں کمی کے لیے بھی فیصلہ کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتے اور آمدنی میں اضافے میں بھی آپ کسی کو نہیں سوچتے کہ کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا کہے گا. بھائی میں نے کرنا ہے، میری دکان، میرا کاروبار، تو کون اور میں کون. تو پھر اسی طرح ہمیں نیک اعمال کے اضافے کی بھی کوشش کرنی ہے، اور پھر کسی چھوٹے سی چھوٹی نیکی کو بھی ضائع نہیں کرنا. یہ نہیں ہے یہ چھوٹی ہے. بھئی نوکری میں تو آپ نے، آمدنی میں، بزنس میں تو آپ نے چھوٹا بڑا سب برابر کر کے رکھا ہوا ہے. کوئی چیز اگر آپ کو 1 روپیہ کا بھی فائدہ دے رہی ہے اور دوسری چیز 100 روپے کا بھی فائدہ دے رہی ہے، دونوں کی جد و جہد کر رہے ہیں، وہ ایک پیسہ بھی نہیں ضائع ہو رہا. اور نیکیوں میں ہم آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں جی یہ تو بہت چھوٹی معمولی بات ہے. نیکی کوئی بھی معمولی نہیں ہوتی. جیسے کہ بہت سی مثالیں آپ سنتے بھی رہتے ہیں، آپ نے پڑھ بھی رکھی ہوں گی. کوئی نیکی اس درجے کی نہیں ہے کہ اس کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دیا جائے، اور کوئی برائی اس درجے کی نہیں ہے کہ اسے چھوٹا سمجھ کر اختیار کر لیا جائے. چھوٹی برائی ہو، بڑی برائی ہو، آپ چھوڑ سکتے ہیں، فوراً چھوڑ دیں. انتظار نہ کریں کہ میں بعد میں چھوڑوں گا.